अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइफ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है ना आज से कुछ कराची का मौसम बेहतर होता जा रहा है। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और अबर आलूद मतला जो है वो अबर आलूद है। क्या आज कहते ना हैं? आपने जो बयान दिया, सियासी बयान दिया। अरे आज नहीं, जो मौसम सुबह बहुत सुबह थोड़ा सा अच्छा लगा, प्लेजेंट है। लेकिन दोपहर के बाद जी वही नहीं, गर्मी, वैसा ही मौसम, कुछ नहीं है। एक दिन मुझे लग रहा है ये शायद इस्लामाबाद से होकर आ गई। ऐसा कुछ तो नहीं लग ऐसा रही? कुछ भी नहीं है। पक्का कराची की में? बात, जी हाँ बिल्कुल सही। ऐसा ही है। मौसम थोड़ा सा चेंज है, जिससे मतलब जो दो पहले तीन जो दिन गर्मी थी ना बिल्कुल उससे थोड़ी कम है, लेकिन कुछ गर्मी कम तो है। गर्मी है यस, भाई। एसी चल रहे हैं सब घरों में, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ये इसी सारे वजह से मामला, जी हाँ, ऐसा ही ये है। सारे मामला चल रहे हैं। लोग बड़े परेशान भी नजर आ रहे हैं। लोड शेडिंग का एक मसला है जो कि बिला तातुल कहते हैं ना, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। आपको पता है वैसे ही रात में जेंजी जो होते हैं वो सोते नहीं है, पूरी रात तो वो जाग रहे होते हैं। आप भी तो जाग फिर रहे होते सुबह हैं। में जो है वो आप लेकिन देखें कि अगर आप फजर मुख्तार के को बाद, कोई काम का मैसेज कर दें तो मुख्तार दोपहर से पहले उसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि मैं सुबह जब आप सोते हैं तो फिर दोपहर के बाद ही उठ रहे होते हैं। हाँ। और ऐसे में अगर बिजली चले जाए और उन इलाकों में जहाँ पे कभी बिजली जाती ना हो, तो फिर तो हैरान कुन बात फिर होगी। हैरान कुन बात है और फिर बहुत ज्यादा परेशानी में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन अब हम ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब जैसे कि ईद उल अज़हा की आमद है और हम सोच रहे हैं कि अल्लाह करे कि ईद पर जो है वो थोड़ा सा गर्मी का जो मौसम है ना अच्छा हो जाए, ताकि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकें, कुर्बानी कर सकें। आप बात कर रहे हैं ना, तो नहीं, गर्मी तो बहुत होगी। हाँ। आपको पता है नहीं भी हो तब भी गर्मी हो जाती है। लेकिन एक बात यह है कि अभी सब लोग ये कह रहे होंगे कि रेगुलर बेसिस में बड़ा कैजुअल स्टाइल में आते हैं। आज इन्होंने टाई भी लगाई हुई है और सब कुछ ये पहना हुआ है, तो भाई बता दें उनको कि भाई लाइट नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं होते प्रॉपर्ली, सारी चीजें नहीं हो सकती, तो भाई एक वक्त में और साथ ही साथ गैस भी नहीं होती, भूखा ऑफिस आना पड़ता है क्योंकि गैस की जो टाइमिंग है बहुत ही, ऑफिस आके हमें चाय मिल जाती है। क्या बात है। लेकिन आज सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे बुनियादन मरसूस के हवाले से। और बुनियादन मरसूस जिसे कहते हैं सीसा पिलाई दीवार, अवाम, अफवाज, हुकूमत बिला तफरीक, बिला इख्तिलाफ, चाहे वो सियासी इख्तिलाफ हो, अवामी इख्तिलाफ हो, हुकूमती इख्तिलाफ हो, वो सब बलाए ताक रखते हुए जो एक ऑपरेशन का सिलसिला रहा और जिस तरीके से हमने देखा है कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और अब ये देख रहे हैं कि जी गली महल्ला हर जगह ऐसा लग रहा है जश्न का समान। ऐसा ही है बिल्कुल। और हम ये पूरा वीक जो है वो हम यही एक तरह जश्न की तरह हम इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप जो है आने वाले कुछ वक्तों में मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर भी जो है वो इस तरह की कुछ सेलिब्रेशंस देखने में आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ताज़ा तरीन हम आपको बताएं कि खास करके जो है वो पूरी एक सेलिब्रेशन का जो है वो सिलसिला रहेगा। एक भरपूर ट्रांसमिशन जो है मेट्रो वन न्यूज़ करने के लिए जा रहा है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन होगी, जिसमें बहुत से चेहरे नजर आएंगे, शायद हम भी नजर आ जाएं, हम भी नजर आएंगे और हम भरपूर खराजे अकीदत, खराज तहसीन पेश करेंगे अपनी फौज को। और एक बार फिर हम ये अपनी फौज को बावर कराएंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं हर हाल में, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और दुश्मन चाहे जो भी चाले चले, लेकिन हम अपनी फौज के साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। और हर मौके पर हम ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान की फौज और अवाम सेम पेजेस पर हैं। ऐसा ही है, सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बतौर और बहैसियत एंकर्स या हम अगर बोले कि जर्नलिस्ट, तो ये हमारा फरीजा बनता है कि झूठ को झूठ और सच को सच करके दिखाएं। खासतौर पे जिस तरह का किरदार भारतीय मीडिया की जानिब से जो है वो अदा किया गया कि जी लाहौर में उन्होंने पोर्ट कायम कर दिया और पता नहीं क्या क्या उनकी जानिब से मन घड़त कहानियां, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने हमेशा वही दिखाया जो सच है और हमने भारतीय प्रोपेगेंडा जो मीडिया की जानिब से उनकी किया जा रहा था वो भी हमने बेनकाब कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया अपनी फौज के साथ। उनकी सारी कोशिशें, जिस तरह से हमने वक्तन फवक्तन आप लोगों को आगाह रखा एक एक चीज से, एक एक बात से, तो इंशाल्लाह आगे भी मीडिया का किरदार इसी तरह से रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सच है वही आप तक पहुंचाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि गुज़श्ता रोज मैं एक इवेंट में था और बुनियादन मरसूस का एक बड़ा अच्छा इवेंट था और उसमें भी जो है वो कुछ बात हो रही थी, तो जो कर्नल वहाँ पर मौजूद थे उनसे सवालात भी किए जा रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त सेशन था। लेकिन वहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज़ी चैनल पे एक इंडियन ब्रॉडकास्ट को भी बिठाया हुआ था और इसके साथ साथ कोई रशियन ब्रॉडकास्टर भी थे, ईरानियन भी वहाँ मौजूद थे और ऐसे में जो है वो टर्किश के भी लोग मौजूद थे। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था और वहाँ पे जब बातचीत का सिलसिला जारी हुआ तो किसी ने ये सवाल किया कि इतना भरपूर तरीके से जवाब जो है वो पाकिस्तान दे रहा है हर चीज़ का,
اور دوسری ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اب جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جنگ کی بات آئی تو جو چوتھا ستون ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, جو عوام حکومت کے درمیان رابطے بنا رہا ہوتا ہے, اور یہی وہ ایموشنز, یہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی عوام کو جو ہے وہ تحفظ بھی ملتا ہے. آپ کی عوام آپ چاہیں تو ایگریشن کا شکار بھی ہو سکتی ہے صرف آپ کے ورڈ آف ماؤتھ سے. تو انڈیا نے جو کیا وہ تو کیا, انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا کہ میڈیا کی جو ایک ورکنگ نظر آئی پورے پاکستان کی بہت ہی اسموتھ تھی, بہت ہی اسٹریس لیس تھی, اور وہ تمام کیونکہ ہمیں اس میں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا گھڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. ہم وہی دکھا رہے تھے جو سچ ہے, جو کہ جیسے کہ جھوٹ کے جو بیانیے بنائے جا رہے تھے ہم بالکل وہی بات رکھ رہے تھے جو کہ بالکل سچ تھی, بالکل حق پر تھے. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دنیا کے آگے ہم عالمی سطح پر جو ہے وہ سرخرو رہے. پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا, چاہے پھر وہ ثالثی کا کردار ہو, چاہے پھر وہ بھارت جیسے مکار دشمن کو جواب دینے کی بات ہو. ہم نے تو پھر بھی تھوڑا سا لحاظ کہ ہم نے کہتے ہیں 6 جہاز گرائے آپ کے, بعد میں پتہ چلا 6 نہیں آپ کے تو 8-10 جہاز جو نا گر چکے تھے. اور یہی والی وہ بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا اب جشن نہ منائے تو پھر کیا کریں. اور ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جشن کے حوالے سے مختلف پورے پاکستان میں تقریب کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور یہ جو سلسلے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خاص کر کے شہر اقتدار سے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی دوسری جانب اگر دیکھیں اسلام آباد کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو بڑی بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سلسلے نظر آئے, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ تقریب کا سلسلہ پورے 10 دنوں تک کے لیے جاری ہے. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پورا سال بھی اگر جشن منایا جائے تو کم نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں جو کہ ہماری جینزیز ہیں, جو کہ ہماری نوجوان نسل ہے, ان کی جانب سے کچھ میسیجز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے بھی شیئر کریں. پہلے ہم ان کے میسیجز سنتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کرتے ہیں. میں ایک دن صبح اٹھی and I got to know a very saddening news کہ نا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے پہلگام میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا. Honestly, it was a very tragic thing to hear about. When I got to hear about civilian casualties, that did give me a lot of pain. ہوا کس طرح ہے, کیوں ہوا ہے, کس نے کیا؟ اس میں جو سب سے غصے والی بات جو تھی, ہر چیز میں پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں. بھارت میں کچھ بھی ہو جائے, لٹرلی کچھ بھی, اسکیپ ورڈ از آلویز پاکستان. کل پرسوں وہاں پہ پولوشن ہوگی, وہ بولیں گے پاکستان نے کوڑا پھینک. سیم طریقہ, سیم پیٹرن, سو ڈم, کچھ تو نہیں کر لے وہ. Then I got to know کہ India started blaming Pakistan, which was ironic of course. بنا کسی ایویڈنس کے, بنا کسی انویسٹیگیشن کے the whole plot was put against Pakistan. اس کا بے بنیاد الزام پاکستان پہ لگایا گیا جس کی کوئی تک نہیں بنتی. As a nation we condemned کہ وہاں پہ جو ہوا, we say کہ اٹیک کرنے سے پہلے you investigate this. پاکستان نے کبھی کچھ کیا نہیں تھا. اب آپ کا جو بھی hidden political agenda ہے وہ ہوگا. Pakistan is never a part of that and never will be a part of it. We know how to defend ourselves. Then they did the worst. They literally attacked Bahawalpur. So guys, جب بیسیکلی انڈیا نے اٹیک کیا, برا لگا, بہت برا لگا. اٹیک تو انہیں نہیں کرنا چاہیے, اپنی حد نہیں پار کرنی چاہیے. جب ہندوستان نے اٹیک کیا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیٹریوٹزم, وطن سے محبت, اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے. ایسا لگا کہ دشمن نے میرے سے میری کوئی ذاتی چیز چھیننے کی کوشش کی ہو. بٹ پھر میں نے یہ سوچا کہ پاکستان آرمی ہے نا, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اور ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں. میری لائف کا اٹ واز دا فرسٹ وار دیٹ آئی واز سیئنگ. انڈیا سے اب زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, they only know how to blame. اب تو انہوں نے پاکستانی قوم کو چھیڑے, اب تو ہماری 7 نسلیں ان کو نہیں چھوڑیں گی. غلطی کر دی باس, پاکستان پہ اٹیک کر دیا, اب بھگتنا پڑے گا. مجھے فل فیتھ تھا پاکستانی آرمی پہ. مجھے پتا تھا کہ انڈیا کے تو چکے چھوٹ جائیں گے اس بار. وہ ہمارے پشتو میں ایک کہاوت ہے نا, دا گز دا میدان. اب آ جاؤ بچوں, ہو جائے مقابلہ. پاکستانی آرمی نے بیک ٹو بیک انڈین آرمی کے بٹالینز, بریگیڈز ڈسٹروائے کرنے شروع کر دیے. خبر آنا شروع ہوئی ہے کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ ا لاٹ آف انڈین پوسٹ ان کشمیر. مگر ابھی ایک خبر آنا باقی تھی, رادر خبریں. لو جی, پاکستان نے انڈیا کے جہاز کرا دیا. واٹ از اٹ فار ریئل برو؟ اتنی خوشی, اتنی خوشی. پہلے پتا چلا 1 گرا. دین آئی گاٹ ٹو نو 3 گر گئے. کسی نے کہا 5 گرا دیا. پھر فائنلی کنفرم ہو گیا, the score was 6-0. We literally shot down 6 Indian jets. Seriously. Are those 7? Yes. That's a big deal and that's hands off to our Air Force. شروع تم نے کیا, ختم ہم کریں گے. اب انڈیا کو ہم کریں گے بسم اللہ. اور پھر چلے ہمارے میزائلز. You asked for it, now have it. 5th generation jets گرا دیے پاکستان نے, and then the ground army, they shot missiles and missiles and missiles.
and you know what happened next. इंडियंस की तो चीखें निकल गई, कहीं इनके डेपोस तबाह हुए, कहीं इनकी एयर बेसेस। पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी को फुली डोमिनेट कर। फिर सुनने में आया बॉर्डर्स पे व्हाइट फ्लैग्स। We were like one, standing brave with our army. दुश्मन को लगा कि हम डर जाएंगे, पर अवाम सड़कों पर निकल आई। Pakistani army जिंदाबाद। फौज और अवाम साथ साथ खड़े थे. Like there was a civilian standing next to a soldier and he was shooting the drones with a shotgun. Wow. मुझे डर इसलिए नहीं लगा बिकॉज ऑब्वियसली हम एक न्यूक्लियर पावर है। It was an iron wall. बुनियानुल मरसूस। अगर दुश्मन पहले ही दिन बुनियानुल मरसूस का मतलब समझ लेता तो कभी जुर्रत ही ना करता, गूगल ही कर लेता। फतेह वन मिसाइल जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद. I told you, जब हमारी फोर्सेस है तो कैसा डर? The Pakistan Armed Forces just stole the show. In fact, the entire Pakistan stole the show. We are together and we will be forever. पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान का इत्तेहाद, जोश, जज्बा और बहादुरी। फिर हिंदुस्तान ने अमेरिका को, फ्रांस को, पता नहीं किस किस को मिन्नत समाजत की, माफिया मांगी, फिर जाके पाकिस्तान को भी तरस आ गया। चंद घंटे लिटरली, अभी तो हम शुरू हुए थे, अभी तो मजा आने लगा। इस जंग ने ये तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, there is no match. भारत ने मेरा अमन और सुकून छीनने की कोशिश की। आई एम सो प्राउड एंड सैटिस्फाइड कि मैंने भारत को कुछ भी छीनने नहीं दिया। कभी छीन भी नहीं सकता। पाकिस्तान नॉट अ जोक, इट्स अ रियलिटी। टू नेशन थ्योरी का किताबों में तो बहुत दफा पढ़ा था, पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इस मार्के के बाद नजर आई। टू नेशन थ्योरी इज फॉर रियल। हमारे एंसेस्टर्स ने क्या जबरदस्त फैसला किया था पाकिस्तान बनाने में। मार्का हक इख्तिताम नहीं, शुरुआत है। इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जिसमें एक एक पाकिस्तानी एक जिस्म, एक जान बनकर अपने महाज पे खड़ा है। हम हैं बुनियानुल मरसूस। रिमेंबर, आई एम बुनियानुल मरसूस। हम हैं बुनियानुल मरसूस। हम हैं बुनियानुल मरसूस। हम हैं बुनियानुल मरसूस। हम हैं बुनियानुल मरसूस। और हम हैं बुनियानुल मरसूस। हम हैं बुनियानुल मरसूस। बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक अंदर की फीलिंग्स है जो बताई जा रही। लेकिन आप अभी कुछ देर पहले मुझसे पूछ रही थी कि चश्मा मैंने क्यों लगाया वैसे? हाँ, ये चश्मा नहीं लगाया हुआ। ये चश्मा वो नहीं है जो रोशनी से बचाता है, ये चश्मा वो है जिसे उतारा है। ये इंडिया का चश्मा है जिसे उतारा है पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की पर्दा था वो हटाया, वो पर्दा जो है वो हटा दिया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए हमारे पास उनकी आंखों पे जो पर्दा है वो जिस चश्मे से वो देखने की कोशिश करते हैं, तो ये इस दफा हमने खुशफहमी का शिकार ज्यादा थे। फिर हमने बताया उनको आप गलत फहमी का शिकार हैं, खुशफहमी का शिकार ना हो। और जिस तरीके से हमने देखा कि वो पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर अपनी ही पार्लियामेंट के लोगों से जूते खाने पड़े, तो ये एक बड़ी बात है। और मोदी सरकार, बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो उनके यहाँ जो सिलसिले अभी तक चल रहे हैं, अब मुझे लगता है अभी तक के रोने के बाद हम कहते हैं कि जी किसी का तीजा या 40वां होता है, तो वहां अभी तक के सब कुछ ये पूरा साल चलता चले जाएगा और वो इसी तरह के सोग मनाते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी चीज वो ये लगी कि जी वहां पर अब जो नेक्स्ट कोई प्रोपेगेंडा हुआ तो उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई कि पाकिस्तान पे किसी किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा या इल्जाम लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की अवाम, वहां की हुकूमत, वहां की अफवाज, वहां की का पूरा मीडिया समझने के यकजुबां हैं, एक है, इत्तेहाद है, यकजहती है। और यही वो शान है जिसकी बदौलत हम एक साफ सुथरे सब्ज हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि इससे कबल भी जब भारत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो किए गए, पुलवामा अटैक की अगर हम बात करें, पहलगाम की अगर हम बात करें, और उसके बाद जो जिस तरह से पाकिस्तान का जो है किरदार रहा, इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से वफाकी वजीर ने ले जाकर सारी चीज़ों को बिल्कुल उनके सामने जब रखा, तो साबित हो गया कि भारत हमेशा की तरह इस दफ़ा भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, इस दफ़ा भी झूठ पे जो है ना मनगढ़ंत एक बयानिया बना रहा था। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, अगर आइंदा भी इस तरह की कोई कोशिश भारत की जानिब से की जाएगी तो अच्छा, इसको भी झूठ ला देंगे। लेकिन आपको पता है, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या हुई? उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये हुई कि वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बुक लिख दी है और ISPR और हम कह रहे हैं कि जी हुकूमत की जानिब से मिलकर ये बुक लिखी गई है। और बुक का बड़ा जबरदस्त नाम है बैटल ऑफ ट्रुथ। और उसमें वो सब कुछ लिखा गया है कि जिसकी पासदारी या हम देखें कि जो कुछ सच में दिखाया गया, वो कहते हैं लिखा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। और ऐसे में गुज़िश्ता रोज भी मैंने जिस तरीके से आपने कहा कि हम एक इवेंट में थे जहाँ पे शमून अब्बासी भी मौजूद थे। शमून अब्बासी एक फिल्म बना रहे थे, उन्होंने कहा कि जी वो क्योंकि डायरेक्टर भी हैं, तो बुनियानुल मरसूस और ख़ास करके यौमे जो हमारा ये बनाया जा रहा है मार्का हक, इसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब हमें
اپنی تدریس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بکس کے ساتھ ساتھ اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنی خاص کر کے جو فلم ڈاکیومنٹریز ہیں اس میں بھی اس چیز کو شامل کرنا چاہیے تاکہ جو دشمن ایک چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا ہر جگہ سے مایوس ہو جائے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا ہمارے پاس اسی حوالے سے نا بہت ہی زبردست قسم کے میسیجز آ رہے ہیں. مختار آپ کو پتہ ہے ہمارے جو سٹیزنز ہیں، ہم 4-5 صوبے جتنے بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں پاک فوج سے، اور ڈفرینٹ ہمارے پاس تھاٹس آ رہی ہیں لوگوں کی. ابھی ہم نے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو ہمارے جینزیز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے محبت کا اظہار کیا ہماری افواج سے. اسی طرح ہمارے پاس ہمارے بلوچ جو شہری ہیں، جو کہ بلوچ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اپنی محبت کا اور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیا گیا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اس سال مودی کا منہ کالا ہوا ہے دنیا کے آگے انٹرنیشنل میڈیا پہ، جو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگلی دفعہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا تو انشاءاللہ ہم پاکستانیوں کو یہ امید ہے اور ہم پاکستانیوں کے پاکستان پہ فخر ہے کہ دوبارہ وہ انڈیا کو اس طرح رسوا کرے گا، مودی کو رسوا کرے گا، کیونکہ ہم ہے بنیان المرصوص. بنیان المرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف بھارت کے 6 رافیل گرائے بلکہ جو ان کا غرور تھا وہ جو ہے نا وہ زمین بوز کر دیا ہے. 9-10 مئی ہم نے ان کے غرور خاک میں ملایا. فالس فلیگ آپریشن کر کے جموں کشمیر کے اندر تو ہم نے وہ بھی ناکام بنایا. ان کے جو پراکسیز ہے وہ بھی ناکام بنایا. ان کے غرور بھی خاک میں ملایا. نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اس پہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 9 اور 10 مئی کو ساری دنیا کا میں یاد دلاؤں گا کہ ایک ایسا ملک جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو ظلم چاہتے ہیں، تو ہمارے پاک فوج اور سپہ سالار کی عظمت سے ان کو یہ پیغام اور 9 مئی اور 10 مئی کو بھی دیا ہے، بعد میں بھی دیں گے. ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے جو ہم سارے پاکستان جو ایک جوش و خروش سے جو انشاءاللہ منائیں گے. اسی دن ہمارے جو جوان ہیں، جو پاک فوج کے جتنا بھی جوان ہیں، ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیے ہیں، اور ہم پاکستان کے فوج کے ساتھ جو ہے شانہ باشانہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے آخری دم تک. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردی نہیں چاہتے. ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں. کیا خوب کہا کہ ہم تیار ہیں، تم یاد رکھو. یہ بات بڑی ضروری ہے اور دشمن کو متنبع کرنا کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. بوکھلاہٹ کا شکار تو ویسے ہی. ایسے میں نے دیکھا کہ جی خاص کر کے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاک فوج کے سپہ سالار، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پوری عوام کی ماتھے کا جھومر. ہم بات کریں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی نوبل کے انعام کے لیے جو ہے وہ ان کو نامزد کیا جائے، اور ایسی قرارداد پیش کی گئی ہے. کیونکہ صرف جنگ رکوانا ہی نہیں، جنگ رکوانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اسٹریٹجک اپروچ کو اپنا کے پاکستان کے کو جنگ سے بچایا اور پاکستان کی جنگ کو جیتا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی جنگوں کو بھی بچانے میں لگے. تو یہ ایک اہم سلسلہ ہے اور اس کی کڑی ہے کہ مارکہ حق کیوں نہیں منانا چاہیے. وہ تمام لوگ جو کہ خاص کر کے اب گزشتہ روز بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ پروگرامز ہمارے چل رہے تھے جس میں ہم اس پہ تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ جی عوام، اس کے ساتھ ساتھ حکومت، اس کے ساتھ ساتھ جو پاک افواج ہے، اس کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. وہی عناصر ہیں جو باہر ملک سے بیٹھ کے پروسیس کی صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور فرقۃ الخارج کی ہم بات کریں ہندوستان کو اس پر بگاڑنے کی، تو وہ ملی جلی کڑی نظر آتی ہے. لیکن ایسی صورتوں میں دیکھا کہ جی ہماری سیلیبریٹی بھی میدان میں آئے. ہمارے سیلیبریٹی نے بھی خاص کر کے دفاع کیا ہے. آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کون سے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے خاص کر کے مارکہ حق کے اوپر بہت سارے کامنٹس بھی کیے اور اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے.
ہماری پاک افواج نے جس طرح بھارت کو دودھ چٹائی تھی 10 مئی کو، جس طرح ان کے رافیل گرے تھے، تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان زندہ آباد ہے، اور پاکستان آرمی، پاکستان آرم فورسز ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے فضول میں انہیں تنگ کر سکتے ہیں اور ان سے بڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ شوق ہے آرمی میں جانے کا، اور تھا بھی بچپن سے ہی، بٹ یہ ہے کہ پاک فوج جیسا کام کر رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا کر پاؤں گا، بٹ اگر کبھی بھی ضرورت پڑے گی اپنے ملک کے لیے تو میں حاضر. بنیان المرصوص ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ہمارے سر جو ہے فخر سے بلند ہو گئے. اس کے اندر دوسری اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ پاکستانی ہونے پر فخر ہونا شروع ہوا. اس کے اندر یہ جو ہے دیٹ از اے بگ 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 ایڈوانٹیج، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ کوئی پاکستانی جو ہے نا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل یہ مارکہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کرا ہے. اس کا تمام کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، ایئر چیف کو جاتا ہے، لیول چیف کو جاتا ہے، اور تمام ادارے سیکیورٹی فورسز کے جو رات دن اس ملک کے لیے حفاظت کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ان شہداؤں کو جاتا ہے اور ان غازیوں کو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ بہت ہی جوش و خروش سے بنائے. اس مارکے حد سے پہلے ہم اپنی فورسز کو ٹیکن ایز اے گرانٹیڈ لیتے تھے. ہاں بالکل. اور ہمارے یہاں بہت سارے یوتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے تھے. لیکن مارکے حد کے بعد میرا ایک سیلیوٹ ہے اپنی فورسز کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی فورسز کو اور ہماری فورسز کو مزید اسٹرینتھ کرے، مزید مضبوط کرے. آج بنیاد المرصوص کو 1 سال ہو گیا، یقین نہیں آتا کتنی تیزی سے ٹائم گزرا. اور میں جب دیکھ رہا ہوں یوتھ میں ایک چینج ہے. یوتھ از ناٹ ناؤ ان فیور آف پاکستان. اٹ یوزڈ ٹو بی اے ٹائم کہ جب وہ کہتے کہ جی ہم تو باہر جا رہے ہیں، ہم پاکستان رکیں گے نہیں. اب وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. یوتھ آر ناؤ کمنگ ٹو پاکستان. آج کا دن پورے پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے. آج کا دن ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو بتلاتے ہیں کہ آج پاکستان نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا، اور ہم نے اس خطے میں ایک نئی تاریخ کی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور تمام حکومتی جو عہدیداران ہیں، مخصوص نیوی، ایئر فورس اینڈ آرمی کا میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ہماری پرائڈ ہے، اور پوری قوم ان کو دل سے تشکر پیش کرتی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان، پاکستان کی عوام اور اس کی افواج، یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ اور پاکستان کو ڈیفائن کرتے ہیں. بنیان المرصوص ایک قرآن کی آیت ان میں سے ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. بالکل. اور ہماری قوم نے، ہماری آرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے اچھی اور اسٹرانگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کوئی ہو نہیں سکتی، اور دنیا میں ثابت کر دیا. الحمدللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پہلے ہی پراؤڈ پاکستانی تھے، لیکن اب ہماری جو پرائڈ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گلوبل لیول پہ پہنچ. سکھر آئی بی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے بینگ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی، میں اپنی پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جب بھی ملک کو، پاک افواج کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. پاکستان پائندہ آباد. I think it's an incredibly proud moment for all Pakistanis. Sure that. All age groups, especially me, my generation, incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can. 3 الفاظ استعمال کر کے آپ بنیان المرصوص کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ سب سے پہلے میں کہوں گا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. Oh, that's great. بنیان المرصوص جب سے وہ آئے، پاکستان کا چہرہ ہر جگہ بلند ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت بھی جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس سے پاکستان نے نہ صرف اس خطے میں اپنا نام روشن کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ نام روشن کیا ہے کہ اس وقت ہم امن کو لے کے چل رہے ہیں، چاہ رہے ہیں ریجنل پیس ہو، اسٹیبلٹی ہو. تو میرے خیال سے بنیان المرصوص اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور آج ہم جو بھی فروٹ ٹریٹ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہماری پاکستان آرمی کی وجہ سے. بہت زبردست پیکج تھا، بہت ایک دم خون جو ہے نا گرما دینے سب سے پہلے پاکستان. اور ہم بھی جو ہے نا یہاں بیٹھے بیٹھے ایسا فیل کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم اس 1 سال پہلے والی اس ٹرانسمیشن میں چلے گئے، جب ہم پورا دن پوری رات پیچھے. اگر میں بات کروں اس وقت اپنی پوری ٹیم کا، شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، پروڈیوسر ہمارے سہیل شبیر صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، مسلسل ہمارے ٹاک بیک پہ جو ہے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ پراپرلی آ رہی ہوتی تھی کہ جی اس وقت اب یہ سچویشن ہے، یہ الارمنگ
سچویشن ہے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے, اور اس وقت بڑا چیلنجنگ تھا کہ اس ساری چیزوں کو کہنا بتانا, اور بعد میں کہتے ہیں کیا یار ہمیں 4 گھنٹے لگ گئے, ہمارا حلق خشک ہو جاتا تھا, لیکن ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اور جو جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے اپنی رپورٹ کو اچھے طریقے سے دکھانا ہے کہ جو ایکچولی چیزیں ہوئی ہیں ہمیں اس کو پورٹریٹ کر کے سامنے دکھانا زیادہ ضروری تھا. تو اس میں خراج تحسین کے مستحق پورے میڈیا انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ ساتھ میٹرو ون نیوز کا بڑا کردار رہا. صبح جب آپ نے دیکھا تھا کہ جھنڈا جب لہرایا گیا, صبح جب وائٹ جھنڈا لہرایا گیا, تب بھی ہم سب یہاں موجود تھے. تو یہ ایک سمجھنے ثبوت ہے کہ واقعی میں وہ جذبہ, وہ جنون, وہ جوش, وہ یکجہتی کا مظاہرہ سب نے کر کے دکھایا. ایسا ہی, اور وہ جو ایک ناکام کوشش جو کی جا رہی تھی نا, جو عوام اور فوج کے بیچ میں ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموشی رہنے دیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ہم آپ کو دے ہی چکے ہیں. لیکن اب ہم بات کریں گے ہیروز آف مارکہ حق کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق میں جو ہیروز تھے جن پہ بات کی گئی تھی, لیفٹیننٹ کرنل شاہزیب رفیع ہیں تمغہ وصالت, انہوں نے جو ہے وہ مارکہ حق کے ہیروز کے حوالے سے کیا بات کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چھ 7 مئی کی درمیانی شب جب دشمن نے بزدلانہ اقدام کر کے ہمارے شہروں پہ بمباری کی, میرے بالا حکام کی طرف سے فائر کا آرڈر ملا, تو ود ان نو ٹائم میری یونٹ نے دشمن کو بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بمباری کی, اور دشمن کے متعدد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ان کی مارٹر پوزیشنز کو تباہ کیا. دشمن نے آئندہ بھی اگر ہمارے حوصلے کو, ہماری کمٹمنٹ کو اگر ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب اس سے بھی بھرپور اور طاقتور ہوگا. کیا بات ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جی گزشتہ روز جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پورا ہفتہ تقریب ہوتی رہی ہیں, اور مختلف ہم نے دیکھا کہ جی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بھی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جی خاص کر کے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا. MQM پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو جی بڑی بھرپور ریلی نکالی گئی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور طریقے سے حکومت سندھ نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا, اور مارکہ حق کے حوالے سے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جی نہ صرف وہ تقریب تھی بلکہ وہاں پہ جو مہمانان تھے, اگر میں ان کی بات کروں, سیلیبریٹیز وہاں بڑی تعداد میں تھے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی عوامی شخصیات بہت تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی سیاسی نمائندگان بہت تھے. ایسے میں خاص کر کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جو اسپیچ تھی وہ قابل دید تھی, اور صرف دیکھنے کی حد تک نہیں, اگر آپ اس کو سنیں تو سمجھ آئے کہ واقعی میں کہ پاک فوج کے جوان کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور کس طریقے سے ہم نے اس مارکے کو حل کیا, کس طریقے سے اس مارکے میں دشمن کو چیت کیا. یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو اس میں بیان کیے گئے. ہم سنوا دیتے ہیں نا کیوں نہ اپنی عوام کو, تاکہ وہ بھی تو فیل کر سکے نا اس چیز کو. تو ہم شہزاد سے کہیں گے کہ شہزاد وہ شارٹ بھی ذرا سنوا دے ہمیں. Pakistan stood at the edge of uncertainty. The drums of conflict echoed across our borders. The air was thick with fear, speculation, and the designs of those who believed Pakistan could be bent, Pakistan could be broken, or Pakistan could be bullied. They were wrong. They were wrong because they did not understand. They did not understand Pakistan. They did not understand the spirit that was forged in 1947, tempered in adversity and strengthened in sacrifice. This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. From the mountains of the north to the shores of the Arabian Sea,
From the fields of Punjab to the deserts of Sindh and Balochistan, Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. And our people, our brave and resilient people, stood firm behind their nation. Let us remember, victory is not measured by territory held or battles won. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. کیا بات ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سیاسی لیڈران نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طرح بتایا کہ جی ہماری جو شخصیات ہیں خاص کر کے شوبز کی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کی مقبول ترین جو سنگر کی اگر میں بات کروں تو جی ساحر علی بھگا کی میں بات کروں, آپ کو ان کے گانے پسند ہیں؟ بالکل پسند ہے, اور ان کی آواز میں جو دم ہے نا, اگر وہ اس طرح کے کوئی ملی نغمے اگر وہ گائیں تو مطلب بیٹھے بیٹھے نا آپ پہ سحر طاری ہو جائے. حب الوطنی کا جذبہ اور جوش جو ہے نا وہ ساتھ ہی ساتھ پیدا بھی ہو گیا. یہی وہ سحر تھا جو ہمیں نظر آیا اس تقریب میں جو کہ ہم نے دیکھا کہ جی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تھی, اور بھرپور طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا بھرپور طریقے سے صرف گایا نہیں, گانے کے ساتھ ساتھ انٹلیکٹ کیا, لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. یہ بڑی زبردست چیز تھی. اور وہ جو جس جوش سے وہ گا رہے تھے, دیکھیے آواز کو بیلنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب آپ گا رہے ہوتے اور لائیو آپ پرفارم کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کا وہ جذبہ بھی نظر آ رہا ہے, اور ساتھ میں آپ تمام سیاسی لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ تمام جو افواج ہے اس کو بھی آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو بڑا زبردست ایک مرحلہ نظر آیا وہاں پہ ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دیگر اور بھی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا, جہاں ہم نے دیکھا کہ جی قائد اعظم کے مزار پہ بھی جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ گزشتہ لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر بھی جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. اور اگر ہم بات کریں جہاں پہ راحت فتح کی جانب سے پرفارم کیا گیا, مختار اگر ہم بات کریں تو یاد رکھیں کے حوالے سے, تو اس میں ایک الگ ہی وائب آتی ہے, نہیں فیل ہوتا ہے آپ کو اندر سے, ایک حب الوطنی کا ایک جذبہ جو ہے نا وہ جوش مارتا ہے. اور ہم لوگ جب بولیٹنز کر رہے ہوتے ہیں نا اس دوران جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو خود کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہی کہتے رہیں گے ان کو کہ یاد رکھیں, ہاں آپ یاد رکھیں ہم تیار ہیں. یہ بڑی سمجھنے کی سوچ والی بات نہیں ہے بلکہ متنبہ کرنے والی بات ہے, خبردار کرنے والی بات ہے کہ ہم ہمیشہ چاق و چوبند ہیں. اور ہمارے جو پاک افواج کے نوجوان ہیں وہ خاص کر کے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں, اور بارڈر پہ ہو اندرونی طریقے سے بیرونی طریقے سے ہر لحاظ سے پاکستان کے محافظ ہیں. اب نیکسٹ جو ہماری ہم دیکھ رہے تھے کہ جی خاص کر کے جب بات آتی ہے مارکہ حق کی, اس مارکہ حق کے حوالے سے اگر ہم بات کر بھی رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی اگر ہم اس چیز کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں تو اگر پچھلے 77 سال 78 سال دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمیں تو جھوٹ میں رکھا گیا, ہمیں ہمارے ساتھ تو پروپیگنڈا کیا گیا. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ 65 کی جنگ کی بات کر لیں, آپ 71 کی جنگ کی بات کر لیں, تو تب بھی اسی طرح سے شکست کھائی تھی بھارت نے, اور آج بھی اسی طرح سے جو ہے وہ شکست کھائی تھی, بلکہ اس دفعہ تو بہت ہی بری طرح سے منہ کی کھانی پڑی تھی. لیکن ہمارے پاس نا ساحر علی بھگا کی وہ پرفارمنس بھی موجود ہے, تو کیوں نہ ہم وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں, مزہ تو تب آئے گا. تو شہزاد پلیز وہ بھی ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. بات ہے بھائی زبردست. اچھا اس نے دیکھیں انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی وہ ایک جملہ ہے, یہی وہ یقین ہے جس پہ ہم سب کامل یقین ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہمت کا سلسلہ ہے نا, یہ مسلمانوں کو بہت آگے لے کے چلے جاتا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ظاہری آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں, مختلف تقاریب جو ہے مارکہ کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو وہاں ایک شخصیت نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں جب یہ والا واقعہ ہونے جا رہا تھا اور سیالکوٹ سے آگے جب یہ بارڈر کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ, تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ پہلے سے تیار کھڑے تھے کہ یار یہ حملے کے لیے ہم بارڈر پہ چلے جائیں. مطلب پاک افواج تو ہماری ہے اتنی چاق و چوبند, لیکن ہماری عوام پیچھے نہیں ہے. ہم نے کہا کہ دشمن کو یہ بتا دیں, ہندوستان کو بتا دیں کہ پاکستان میں جو عوام موجود ہے نا وہ ایسی عوام موجود ہے جسے ہم یہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے شہادت کی رتبے کا بڑا احساس ہے. تو بہت سے گھبراتے نہیں ہیں. اندازہ ہے کہ شہادت کا رتبہ مسلمان کے لیے جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, تو ہم اس چیز سے بالکل بھی نہیں گھبراتے. شہید ہونا ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. بے شک بالکل ایسا ہی. اور
गुज़िश्ता रात हमने देखा कि बड़ी बड़ी तकारीब जो हुई, जिसमें हमने देखा कि खास करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीब की, उसके भी कुछ पॉइंट्स हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी बड़ा बयान सामने आया, और जिस तरीके से उनकी मोटिवेशनल एक स्पीच होती है जो पूरे मुसलमानों के लिए, खास करके पूरे पाकिस्तानियों के लिए, हर उस शख्स के लिए है कि जो अकीदत, मोहब्बत, हमदर्दी और इसके साथ साथ मुल्क के दिफा के लिए एक अपने अंदर जज्बा रखता है। मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में इतना काफ़ी है आज के प्रोग्राम में, और ये वाला जज्बा जो है ना हमें अभी और बचा के रखना है। हमारे पास एक स्पेशल पैकेज भी है इस हवाले से, वो भी हम आपके साथ 2 से 3 रोज कबल जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपने देखा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मार्का हक बनाया गया। वहीं हमने देखा कि जी ADP की जानिब से भी जो है एक बहुत ज़बरदस्त सा इवेंट किया गया है, और जिसके करता धरता जो है वो हमजा साहब थे, तो भाई उनको मुबारकबाद भी देंगे। बड़ा ज़बरदस्त सा इवेंट है, आप उसको भी देखिए कि मार्का हक के हवाले से कितनी ज़बरदस्त डायलॉग हुए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम रह गया, क्यों ना इजाज़त ले ली जाए। बिल्कुल जी, अब हम चलेंगे इजाज़त की जानिब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते एक ही बात कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।